ایمینول منسٹری کے جنرل سیکرٹری صاحب ندیم مشنگ صاحب جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ خداوند کا زندگی بخش کلام شیئر کریں گے. تو خداوند کے پاک کلام کے لیے ہم نے ابھی دعا میں پاک روح کو مانگ لیا ہے اور پاک روح کی ہدایت سے آپ سب لوگ غور سے سنیے کہ آج کا خداوند کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کس طرح مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو خدا کے خادم کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خداوند کا پاک کلام پیش کریں. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدائے روح القدس کے عظیم اور مقدس نام میں آزاد ٹاؤن کی ساری کلیسیا کو میرا سلام. اس سے پیشتر کہ میں خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں، سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس کی مہربانیاں اور اس کا پیار بے شمار ہمارے ساتھ ہے. میں خداوند کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے کہ پچھلے کرسمس پر میں نے آپ سے یہاں پہ کلام کیا تھا اور اس کے بعد خداوند نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ ستمبر کے مہینے میں امریکہ چلا گیا. وہاں پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سکونت پذیر تھا تو وقتاً فوقتاً میری پاسٹر پیٹر صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. آزاد ان کی ساری کلیسیا کے لیے میں ہر وقت وہاں پہ دعا کو رہتا تھا اور ہماری یہ خواہش اور ہماری یہ رویا اور یہ ہمارا مشن تھا کہ ملک پاکستان میں جس قدر میں ممکن ہو سکے خداوند کا کلام جتنا بھی پھیلایا جا سکے کم ہے. تو وقتاً فوقتاً پادری صاحب سے کلیسیا کا پتہ ہمیں چلتا رہتا تھا. تو سب سے پہلے تو میں ایمینول منسٹری کی سرپرست اعلیٰ میری والدہ مسز ایمینول صاحبہ اور ایمینول منسٹری کے چیئرمین پاسٹر فولک رابسن جو امریکہ میں ہے اور کوآرڈینیٹر رابرٹ روبنسن جو کینیڈا میں ہے اور دوسرے کوآرڈینیٹر جانسن ایمینول اور پھر واشنگٹن ایمینول جنرل سیکرٹری اور ہماری منسٹری کے وائس چیئرمین ینسن تبسم جو امریکہ میں ہے. ان سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو. آزاد ٹاؤن کی پوری کلیسیا کو وہ بہت مس کرتے ہیں اور اکثر باتوں میں پادری صاحب سے آپ سب کے بارے پوچھتے رہتے ہیں. تو بھائیوں نے اسپیشل کہا تھا کہ پوری کلیسیا میں نام بنام سب کا حال دریافت کرنا اور سب کو خداوند یسوع مسیح کی سچی محبت جو اس نے ہم سے کی ہے ایسی ہی محبت سے سب کو سلام دینا. اور یہ دعا ہے کہ دن بدن آزاد ٹاؤن کی کلیسیا یسوع مسیح میں ترقی کرے. آمین. لکھا ہے کہ جس میں خدا کا روح سکونت کرتا ہے وہ کلیسیا خدا کی کھیتی کہلاتی ہے. ایسے ہے جی. جس میں مسیحی ایماندار
بتائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، کلیسیا یعنی ایک جماعت جو ایک بدن ہوتے ہوئے ایک ایمان اور ایک ہی روح میں ایک ہی خداوند کی پرستش کرتی ہے، ایک ہی راہ اور ایک ہی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ کلیسیا کا ایک ہی محافظ، ایک ہی مالک اور ایک ہی سردار گلابند خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ کلیسیا کا وجود خدا کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ روح القدس نے یوحنا رسول کی معرفت خدا کی ذات کی بڑی سچائی کو یوں بیان کیا کہ خدا محبت ہے، خدا کی ذات اور اس کی طبیعت محبت ہے، کامل خدا محبت ہے۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا کی محبت کا ثبوت ہمارے گناہوں کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا کفارہ بنا، اور یوں ہم نے خدا کی محبت کی عظمت کو کوئے کلیوی کے مقام پر دیکھا۔ خدا کے بیٹے نے اپنے آپ کو انسانوں کے لیے قربان کیا۔ خدا کی اس محبت کو مسیحی ایمانداروں کے دلوں میں روح القدس سے خلق کیا جاتا ہے، اور یہی مسیحی محبت لوگوں میں بستی ہے، اور یہ محبت انسان اور خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان تعلق اور رشتے کو پیدا کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، مسیح پر ایمان رکھنے والے آسمانی بلاوے میں شریک ہوتے ہیں۔ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح نے زمین پر کلیسیا کے ذریعے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ مسیح کے وسیلے خدا کی نجات کو قبول کریں۔ خدا کی اپنی پسند اور اس کی اپنی مرضی ہے جس کا اظہار خدا یسوع مسیح نے یوں کیا، میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا۔ عزیزو، روح القدس پولس رسول کے ذریعے خدا کی مہربانی کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا نے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ وجود والوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خدا کی مہربانی اور اس کے رحم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح نے دنیا کی پستی پر نگاہ کی، دنیا میں انسانوں کی پسماندگی، رسم و رواج جو خدا کو ناپسند تھے، مگر خدا کی محبت اور اس کی قدرت کا انتقام دنیا کو بدلنے پر قادر ہے۔
اس نے حقیروں کو چن لیا تاکہ اس نظام میں تبدیلی پیدا کی جا سکے، جس کے لیے یسوع مسیح نے اپنا بیش بہت قیمتی خون بہا دیا تاکہ ابلیس کے سارے نظام کو تبدیل کر دیا جائے اور ابلیس کے کاموں کو رد کر کے خداوند کی شریعت اس جہاں میں قائم کی جا سکے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنی قسم کے ساتھ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی نسل کو برکت دے گا۔ خدا نے موسیٰ کی معرفت اس حقیقت کو بنی اسرائیل پر واضح کیا۔ خدا نے جو تم سے محبت اور تم کو چن لیا تو اس سبب سے یہ نہ تھا کہ تم شمال میں بہت زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں میں شمال میں کم تھے، بلکہ چونکہ خدا کو تم سے محبت تھی اور وہ اس قسم کو جو تمہارے باپ دادا سے کھائی تھی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خدا تم کو اپنے زور بازوں سے مصر کی غلامی سے نکال لے آیا۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ قسم کے مطابق اس کی نسل یعنی قوم بنی اسرائیل کو چنا۔ خدا نے بنی اسرائیل کو دکھوں میں سے گزار کر اس کو نظم و ضبط سکھایا اور اپنی محبت کے مطابق بہت سے نبیوں کی ان کے پاس بھیجا تاکہ سچا واحد خدا کا جاننے والا یسوع مسیح کی منادی پوری کائنات میں نبیوں کے وسیلے کی گئی۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی طرف سے چنا جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے چنا جانا خدا اس کو اپنے پاس آنے کا اہل بنا دیتا ہے، خدا اس کو اپنی نزدیکی بخشتا ہے۔ پلوس رسول خیال کرتا ہے کہ خدا کے پیاروں ہر وقت خدا کا شکر کرو، ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر حق اور ایمان پر نجات پاؤ۔ عزیزو، بائبل مقدس جو دو عہد ناموں پر مشتمل کتاب ہے، ان دونوں عہد ناموں کو پرانا اور نیا عہد نامے کا نام دیا جاتا ہے۔ غور کرنے کی باتیں ہیں، پرانے عہد نامے میں بکروں اور بچڑوں کا خون سے باندھا گیا، مگر نیا عہد نامہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاک لہو سے باندھا گیا۔ پرانا عہد نامہ خدا کی طرف سے ابراہیم اور اس کی نسل سے باندھا گیا، نیا عہد نامہ مسیح کے خون سے تمام بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان قرار پایا۔ پرانا عہد نامہ خصوصاً موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل سے طے پایا جو یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلوں پر مشتمل ابراہیم کے بیٹے وعدے کے فرزند اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد تھی۔ یہ ابراہیم کی نسل کے طور پر تھا کہ خدا کی طرف سے خدا کی چنی ہوئی بڑی قوم جس کو خدا نے ملک مصر کی غلامی سے نکال کر کوئی سینہ کے مقام پر موسیٰ کے ذریعے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی 2 تختیاں فریم کی اور اس نظام میں اس دنیا کے اندر نظم و ضبط کے لیے شریعت دے دی کہ تم لوگ اس طریقے سے خداوند اپنے خدا کی پرستش کرنا اور جو ان کو حکم دیا گیا اس پر عمل کرنا تاکہ تمہاری نسلیں جو زمین پر ہیں یہ دن بدن ترقی کریں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں۔